بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی کل ہی میری نظر سے ایک کلپ گزرا اور یہ خیال آیا کہ اس پر بر وقت ایک جواب دیا جانا چاہیے۔ وہ کلپ تھا شبر زیدی صاحب کا۔ شبر زیدی صاحب FBR کے سابق چیئرمین ہیں، بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور کسی جگہ ترنگ میں آ کر انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں آج کے زمانے میں ہمارے لیے کوئی ماڈل موجود نہیں ہے اور آج دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اور آگے چلی گئی ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی، یاد رکھیے گا میری بات۔ نہ وہاں اسکول تھا، نہ وہاں کالج تھا، نہ وہاں اسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی، نہ وہاں ٹیلی فون تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں بینک تھا۔ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی سوسائٹی؟ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ آپ تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا، کوئی اسپتال تھا، کوئی سڑک تھی، کوئی روڈ تھی، کوئی ڈیزرٹ ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں؟ آپ نے سنا کہ انہوں نے کس قدر احمقانہ اور بچگانہ اور شوقیانہ انداز میں ریاست مدینہ کے حوالے سے اور دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ایک ایسی ریاست جس میں نہ ٹریفک کا نظام تھا، جس میں نہ اسکولز تھے، نہ کالجز تھے، جس میں نہ بینک تھے، جس میں نہ بڑی بڑی شاہراہیں اور سڑکیں تھیں، جس میں نہ ڈیم تھے، جس میں نہ کوئی آزاد میڈیا تھا، نہ عدلیہ کے کوئی تصور تھا، تو کیسے ہم اس کو اپنا ماڈل بنا سکتے ہیں؟ دراصل یہ ان کی قلت فکر کا نتیجہ ہے اور اسلامی تاریخ سے ناواقف ہونے کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ ان کی جہالت کا ایک سمجھ لیں کہ دلیل ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نرے جاہل ہیں اسلام کے حوالے سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور مدینہ کی ریاست کے حوالے سے۔ اور نہ صرف جاہل ہیں بلکہ لگتا یہ ہے کہ وہ اسلام کے حوالے سے اور اسلامی ریاست کے حوالے سے بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور وہ بغض انہوں نے اس کلپ میں بالکل آشکار کر دیا۔ میں اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست کا ایک طالب علم ہوں، اور اسی پر میں سوچتا بھی رہتا ہوں، کام بھی کرتا رہتا ہوں۔ عصر حاضر میں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے اسلامی ریاست پر بہت کچھ لکھا ہے، اسی کی خوشاشینی کرتے ہوئے میں نے بھی اسلامی فلاحی ریاست پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے۔ تو اس لیے یہ میرا مضمون ہے اور میں آپ کے سامنے کچھ طالب علمانہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں اسلامی ریاست کے حوالے سے، اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے، مدینہ کی ریاست کے حوالے سے۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں اور آج سے 1450 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ وہ اسلامی فلاحی ریاست کیا تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور جس کو خلفائے راشدین المہدیین نے اپنے کمال تک پہنچایا تھا، تو ہمیں اس ریاست کی 8 خصوصیات نظر آتی ہیں جو آج میں آپ کے سامنے بڑے سیفلی بیان کر سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ریاست قائم کی گئی وہ ایک ایسی ریاست تھی جس میں دولت اور وسائل ان کی عادلانہ تقسیم کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ اس ریاست کے اندر دولت ایک صالح خون کی طرح پورے معاشرے میں گردش کر رہی تھی۔ وہاں پر زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا گیا تھا، وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے مدات قائم کر دیے گئے تھے، اور وہاں انسانی حقوق کا ایک بالکل واضح تصور دے دیا گیا تھا، اور وہاں پر سود کی ممانعت کر دی گئی تھی، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کر دی گئی تھی، احتکار کی ممانعت کر دی گئی تھی، اسی طرح سٹہ اور جوا اور لاٹری کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ لہٰذا ایک ایسا صالح نظام بنا دیا گیا تھا کہ دولت وہ پورے معاشرے میں گردش کر رہی تھی،
وہ کسی جگہ پر ڈمپ نہیں ہو رہی تھی، کسی جوہر میں منتقل نہیں ہو رہی تھی، اور مخصوص ہاتھوں میں جمع نہیں ہو رہی تھی، منجمد نہیں ہو رہی تھی، بلکہ پورے معاشرے کے اندر سرکولیٹ کر رہی تھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دولت کا جو نفع ہے اور اس کی جو منفعت ہے وہ ہر فرد تک پہنچ رہی تھی۔ اور پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ ہوا کہ وہاں پر محتاجی ختم ہو گئی، غربت ختم ہو گئی، اور وہاں پر زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا۔ دوسری بات جو اس ریاست کی خصوصیت قرار دی جا سکتی ہے کہ اس ریاست میں رعایا کے لیے خوراک، لباس، رہائش، تعلیم کا پورا بندوبست کیا گیا، یہاں تک کہ شیر خوار بچوں کی دودھ پلانے کا بھی انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کی اس چھوٹی سی آبادی میں 9 تعلیمی اداروں کا ہمیں سراغ ملتا ہے، 9 اسکول وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر باقاعدہ استاد مقرر تھے، ان کی تنخواہیں مقرر تھیں، اور وہ سرکاری خزانے سے ان کو تنخواہ ملتی تھی، اور وہ بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہاں بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جاتا تھا، وہاں بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تھا، وہاں بچوں کو ریاضی کی تعلیم دی جاتی تھی، اور وہاں بچوں کو دیگر زبانوں کے متعلق بھی شدت دی جاتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر بچوں کی تعلیم اور تربیت پر اور ان کی سکولنگ پر پورا کا پورا اس کا ایک ماڈل وہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں رعایا کے لیے خوراک اور لباس اور رہائش کا پورا بندوبست بھی نظر آتا ہے۔ تیسری بات جو اس ریاست کی نمایاں خصوصیت ہمیں اس وقت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر تھا، جرم چاہے امیر کرتا یا غریب کرتا، بادشاہ میں سے یا حکمرانوں میں سے کوئی جرم کرتا یا رعایا میں سے، سب کے لیے سزا وہ مقرر تھی، اور قاضی وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتا تھا، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقتور اس کی جرأت نہیں تھی کہ وہ اسلامی نظام عدل کے سامنے پر مار سکے اور اس کو سبوتاژ کر سکے اور اس کو اپنے حق میں موڑ سکے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ کاروبار اور تجارت اور صنعت اور حرفت ہر میدان میں کام کرنے کے کھلے مواقع فراہم کیے گئے تھے، اور ریاست کی طرف سے تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ آپ تجارت کرنا چاہیں، آپ کوئی صنعت اختیار کرنا چاہیں، آپ کوئی کریشن کرنا چاہیں، کوئی آپ خدمات کے سلسلے میں کوئی کام کرنا چاہیں، تو آپ کو بالکل آزادی تھی، اور آپ کی جان اور آپ کے مال کو مکمل تحفظ حاصل تھا۔ کوئی ناجائز ٹیکسیشن کا نظام وہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی چنگی والا نظام وہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی کوتوالی وہاں پر موجود نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کا ایک بہترین نظام موجود تھا، اور چوری چکاری کا اور ڈاکے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو لوگ بڑے امن سے اور عافیت سے اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور اس میں نفع بھی حاصل کرتے تھے۔ پانچویں بات یہ تھی کہ نہ صرف انسان کی زندگی میں بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی جو حقوق ہیں اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کا پورا انتظام موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے لاوارث ہے میں اس کا ولی ہوں، اور اگر وہ کوئی میراث چھوڑتا ہے تو پھر وہ اس کے ورثاء اس کے حقدار ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص مقروض مر جاتا تھا اور اس کا کوئی قرض ادائیگی والا نہ ہوتا تھا تو ریاست اس کا قرض ادا کرتی تھی، اسی طرح اس کے باقی جو معاملات ہیں ریاست ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ایسا خوبصورت معاشرہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے تمام حقوق کی حفاظت کی جاتی تھی اور انسانوں کو پروٹیکشن حاصل تھی اور انسانوں کو بریڈ اینڈ بٹر کی سہولت حاصل تھی اور ان کو چھت فراہم کی جا رہی تھی، بلکہ جانوروں تک کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول تو آپ نے سنا ہوگا کہ فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا بھی مر جائے تو عمر سے اس کا حساب ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اس سے پہلے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ تمہارا گھوڑا ہے، تمہارا اونٹ ہے، تمہاری اور بہت سارے جانور ہیں جن سے تم کام لیتے ہو، تو تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، تم نے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، اور تم نے ان سے ضرورت سے زیادہ مشقت بھی نہیں لینی۔ اسی طرح ساتویں بات یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور واضح تصور
اسلام نے دیا۔ آج ہم اقوام متحدہ کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں جو 1945 میں اقوام متحدہ نے منظور کیا۔ آپ اس چارٹر کو ایک طرف رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کے موقع پر دیا گیا خطبہ اسے دوسری جانب رکھیں تو آپ کو ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ فائق اور برتر نظر آئے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی انسانی حقوق کے لحاظ سے ایک بہت خوبصورت چارٹر آج سے 1450 سال پہلے انسانوں کو دیا۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب کہ دنیا کے اندر آمیریت تھی، جب کہ دنیا کے اندر فسطائیت تھی، جب کہ دنیا کے اندر شخصی بادشاہت تھی، جب کہ دنیا کے اندر خون ریزی اور فساد تھا، اسلام نے شورائیت کا ماڈل دیا۔ اسلام نے بتایا کہ تمہارا امیر تمہاری مرضی کے مطابق، تمہاری آزاد مرضی کے مطابق چنا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ چاروں خلفائے راشدین، ان کے اپوائنٹمنٹ میں، ان کے خلیفہ بننے میں لوگوں کی رائے شامل رہی، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے ان کی بیعت کی اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کے بننے سے پہلے بھی لوگوں کی رائے کا حق کو ملحوظ رکھا گیا، اور ان کے بننے کے بعد بھی لوگوں نے اپنی آزاد رائے سے ان پر اعتماد کیا۔ گویا اسلام نے، جب کہ پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، شورائیت اور جمہوریت کا ایک بہترین مرقع پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ جو حکمرانی ہے یہ خاندانی بنیاد پر نہیں ہے، یہ زور زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ قتل اور غارت گری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو ملے گی جس پر امت کا اعتماد ہوگا، جس کو لوگ چاہیں گے کہ وہ اس کا امیر بن جائے۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، اگر آپ ناروے کا سسٹم اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سویڈن کا سسٹم اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سوئٹزرلینڈ کا سسٹم اٹھا کر دیکھ لیں، تو صاف نظر آتا ہے کہ وہاں کا جو ویلفیئر کانسیپٹ ہے یہ انہوں نے اسلام سے مستعار لیا ہے۔ بلکہ ناروے کے اندر تو ان تمام قوانین کو عمر لاز کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ اس کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ لہٰذا پرلے درجے کی جہالت اور پرلے درجے کی سوقیانہ بات ہے جو شبر زیدی صاحب نے کی ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے، مدینہ کی ریاست کے حوالے سے۔ آج بھی مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ایک روشن ماڈل ہے۔ ہاں، اس پر عمل وہ کر سکتا ہے جو اس پر پختہ یقین رکھتا ہو، جو اللہ کے دین پر یقین رکھتا ہو، اس کا فائدہ انشاءاللہ آج کے دور میں پوری انسانیت کو پہنچ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔